السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ جاری ہے کہ بھول گئے؟ الحمدللہ۔ اور کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیں۔ کل جو بات ہو رہی تھی لوگوں سے اپنے پرابلم شیئر کرنے کی، تو اس میں ایک نقطہ ان کے ذہن میں بھی آیا کہ جب ہم کسی کو اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ پوری طرح ہمارے نقطہ نظر کو، ہمارے مدعا کو، ہماری مشکل کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اور جب سمجھ نہیں پاتا تو صحیح حل بھی نہیں بتاتا، اور پھر مزید یہ کہ بعض چیزیں راز کی ہوتی ہیں، وہ راز بھی نہیں رکھ پاتا۔ تو وہ ایک مسئلہ کا حل مانگنے گئے تھے کسی سے، اس نے کئی اور مسئلے بڑھا دیے۔ جی آپ فرمائیے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو اکثر میں امی کے پاس جا کے بتاتی ہوں مجھے یہاں درد ہے، مجھے یہاں درد ہے۔ تو کل میں نے جا کر روکا اپنے آپ کو اور ان کو اپنی تکلیف نہیں سنائی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں بچے کی تکلیف کے بارے میں سنے اور دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض مائیں بہت ظاہر کرتی ہیں اور بعض ظاہر بھی نہیں کرتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اور کچھ نہیں انہیں دے سکتے تو دکھ دے کے ان کے غموں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تصویر بننے لگتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور یہ کورس جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، لہذا کبھی تو یہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ اب اس کو بس کرو، یا پھر یہ کہ اس کے بعد مزید کچھ نہیں کر سکتے، اور اس طرح ہم اپنے ہی ہاتھوں اگائی ہوئی فصل یا اپنے ہی بوئے ہوئے جو کانٹے ہیں ان کو پھر بھگتتے ہیں، آئندہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوں، یا پھر یہ کہ صرف آپ کے ساتھ ہوں، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے ہی آزمائش، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یعنی دکھ بتانے کا الٹرنیٹ کیا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر اسمائل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اپنی ماں کو دیکھ کے اسمائل کریں گے اور وہ خوش ہوگی تو اس خوشی کو دیکھ کر آپ کے بھی غم دور ہو جائیں گے، آپ کے بھی دکھ بھول جائیں گے۔ تو یہ مثبت طریقہ علاج ہے۔ صحیح۔ ہم اسمائل بھی تو اجنبیوں کے لیے کرتے ہیں، اپنوں کے لیے اسمائل بھی نہیں کرتے، ان سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر اسمائل کرنے کی واقعی کوشش کرنی پڑتی۔ جی آپ فرمائیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ انہوں نے اپنے فیس بک سے ساری پچھلی پکچرز ڈیلیٹ کی، اور انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ یہ عید کی پکچرز بھی لگا دیں، تو انہوں نے ان کو بھی نہیں لگایا۔ باقی معلوم نہیں کسی اور نے عمل کیا اس پر یا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کیا عمل؟ الحمدللہ۔ اور موڈ میسجز بھی ہٹائے سارے۔ جی اب دیکھیں کہ جو آپ روزانہ یہاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اب یہ جو ایشو چلا ہے کہ دوسروں سے اپنے پرابلم شیئر کرنے کا، میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے جتنے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس تھے ان میں سب سے زیادہ اس پر آپ لوگوں کی فیڈ بیک اچھی آئی ہے۔ یعنی کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ یو آر ویری سینسیبل پیپل، اور بہت اچھے سے آپ نے اس کی وجوہات تلاش کی ہیں۔ تو آپ اس پر ایک چھوٹا سا رائٹ اپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے پرابلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کیا مشکلات آتی ہیں، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ سنت انبیاء بھی ہے، حضرت یعقوب نے ایسا کیا، اور پھر یہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی، وہ بھی کچھ کریں گے۔ جی
کل جب آپ سے بات کر کے پھر جو بھی ہوئی تو پھر میں اپنے شوہر سے بھی شیئر کر رہی تھی وہ بات، اور لیکن تھوڑی سی اور مجھے ڈسکس کرنا چاہا اس بات کو، تو انہوں نے سننے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا. تو بڑا دکھ ہوا اس کے بعد کہ اچھا سن نہیں رہے میری بات. لیکن پھر یہ تھا کہ وہی بات کی اس کی جیسے کل بات ہوئی تھی کہ پھر واقعی صحیح. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بندوں سے اسی لیے مایوس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کی طرف مائل ہوں، لیکن ہم اس کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس غم کو ہی نہیں بھولتے کہ بندوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، فورگیو بھی نہیں کرتے پھر ان کو، حالانکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں یا اپنی کچھ پریشانیوں یا اپنی ویکنیسز کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی وجہ میں. لیکن چونکہ ہماری توقع انہی سے ہوتی ہے، جب ادھر دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اور پھر ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. شیطان ہمیں اللہ کی طرف جانے سے بھی روک دیتا ہے، اور پھر کہیں بھی وے آؤٹ نہیں ملتا. وہ سارے غم اندر بھرے جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے موقع پر انسان یہ دعا بھی کرے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے تو پھر اس کی حکمت مجھے سمجھا دے. یعنی کسی خاص بندے کا اگر رویہ آپ کو بہت بادر کرتا ہے، ہوتا نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ جس وقت جب بھی کوئی بات کریں کیا لے کے لوٹیں گے؟ پریشانی، دکھ، تکلیف. وہ کوئی سیدھی بات کرتے ہی نہیں. کبھی آپ میں سے کسی کا ایسا واسطہ پڑا؟ کافی ساری جی ہیں. بعض اوقات ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، بس ان کی اور ہماری روح کہیں آپس میں ملی نہیں. ان کی نیچر ہی اور ہے، ان کی سوچ ہی اور ہے، وہ مجبور ہے اس کے ہاتھوں. تو آپ یہی سوچ لیں کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، یہ بیچارے بھی کمزور ہیں اور مجبور ہیں اپنی عادتوں کے ہاتھوں. ان کی بھی آزمائش ہے اس میں. تو مجھے اپنے لیے کوئی مثبت راہ تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا. ایکچولی لوگوں کو معاف کرنا کیا ہے؟ آپ کا ایک ڈیسیژن نہیں. اگر آپ وہ ڈیسیژن لے لیں کہ میں نے معاف کرنا ہے، میں نے ان کی غلطیوں کو بھولنا ہے، میں نے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہے، اوور لک کرنا ہے، تو آپ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا اور اس کو مسئلہ بنائے رکھا تو وہ آپ ہی کو پریشان کرتا رہے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے کام کو سب سے زیادہ فوقیت دے. جو بھی اس نے کرنا ہے زندگی میں، کوئی مثبت کام، میک اے ڈفرنس ان لائف، اپنی میں بھی اور دوسروں کی بھی. اور اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی، اور وہ محنت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں. احسان کا درجہ بھی یہی ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ لا یعنی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم کیا ہے؟ فکر، افکار، حزن، غم، دکھی رہنا، ہرٹ رہنا، والعجزی، عاجزی، بے بسی، الکسل، سستی. یہ بیماریاں انسان کو لگ جائیں تو کسی کام کا رہ سکتا ہے. لیکن موسٹلی ہم انہیں بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کوئی مستقبل کے ہموم اور افکار اور پریشانیاں اور خوف، اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. کوئی مشکل، کوئی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ہر تکلیف چلی جاتی، ہر غم چلا جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی دیر سے چلا جاتا ہے. لیکن ہم اسی گھن چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. عاجز، مسکین، بے بس. جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی، قوتیں دی، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتی اس دھند میں. اتنا غم چھایا رہتا ہے ہمارے اوپر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سست ہو جاتے ہیں. کس چیز میں سستی؟ کس میں؟ عمل کی رفتار میں، مقصد سے دوری. تو بے حد ضروری ہے کہ خصوصی طور پر جب آپ دعا مانگیں تو شعور سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ان چیزوں سے مجھے نجات دے، ان بیماریوں سے چھٹکارا ہو تاکہ میں کچھ کر سکوں. جی بالکل. جی ہاں، اس میں کہتی ہے کہ ایک دعا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں ہماری خوشی رکھ دے. اور یہ بہت کام کی بات ہے. اگر آپ یہ سوچیں، میں فجر کی نماز آج پڑھنے لگی تو میں نے ذرا لمبی سورت شروع کر دی، تو مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ سی ہوئی کہ یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا.
آتا ہے نا یہ دل میں خیال، آپ کو بھی آتا ہوگا، تو مجھے بھی خیال آیا، کہتا ہے ٹائم لگ جائے گا. اللہ نے دل میں اسی وقت دوسرے لمحے خیال ڈالا، اس سے اچھا ٹائم بھی کہیں گزرے گا؟ اس سے بہتر کون سا عمل ہو سکتا ہے جو میں کروں گی کہ میں قیام میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کا کچھ حصہ پڑھوں. لیکن آپ ضرور دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ جب کبھی آپ لمبی سورت یا لمبی قرات خود یا کوئی امام شروع کرے تو ایک دم بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے ہم کنٹرول کر، لیکن ضرور وہ کیفیت آتی ہے ایک لمحے کے لیے کہ یہ کیا. اور یقین کرے جس وقت میں نے یہ ڈیسیژن لیا نا کہ اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں دنیا میں، نماز سب سے پسندیدہ عمل ہے نا اللہ کے نزدیک. اور نماز میں بھی پسندیدہ کیا ہے؟ لمبا قیام. تو لمبا قیام کیسے ہوگا؟ چپ کر کے تو کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا، کچھ پڑھنا ہی ہوگا نا وہاں، جب ہی لمبا ہوگا. اور جب پڑھنے لگتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی کہ کب ختم ہوگا. بالکل بچہ بن جاتے ہیں ہم، جیسے بچے بھی سپارے ور کے پلٹتے رہتے ہیں، ایسے کتنا باقی رہ گیا، کتنا باقی رہ گیا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی رضا کا یا اطاعت کا یا فرما برداری کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اس وقت نہ تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں کر رہی اپنا. یہ سراسر فائدے کا کام ہے جو اس وقت میں کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں گے آپ کو عبادت میں یا کوئی بھی نیک کام کرنے میں دل جمعی ہو جائے گی. اسی طرح خدمت خلق کا کوئی کام ہے، بعض اوقات آپ کسی انسان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، اچھا اس وقت بھی بعض اوقات ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اوہ اتنا ٹائم لگ گیا. مثلاً آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کے وفات پر آپ گئے، تعزیت کا موقع ہے، یا اسی طرح کوئی شخص کسی مدد کا محتاج ہے، آپ اس کی مدد کرنے لگے. اب اس وقت بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں گھبراہٹ ڈال دیتا ہے کہ تمہارے اپنے بھی تو اتنے کام رہتے ہیں اور ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو پھر کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہی ہوں کیا یہ واقعی فائدے کا ہے؟ اپنے آپ کو یا کسی کی ذات کو اگر آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں خالص اللہ کے لیے، کسی کے بھی کسی طرح کام آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی کے کام آئیں گے، اللہ آپ کے کام سنوارے گا. تو کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے کام سنوارے جائیں؟ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہو؟ تو پھر مجھے پریشانی کس بات کی؟ اس ایک اچھے اور نیک کام سے مجھے گھبراہٹ کیوں ہے؟ جلدی کس بات کی؟ جلد بازی بھی کس کی طرف سے ہوتی؟ شیطان کی طرف سے ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وین ٹاکس. اس وقت کبھی بھی شیطان نہیں گھبراہٹ ڈالتا اندر کہ تمہارا وقت جا رہا ہے. اس طرف اللہ کی تائید ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ ان باتوں سے کیا حاصل، کس کی تقدیر سنورے گی، کس کو فائدہ پہنچے گا. اس کے ذریعے میں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کیا مثبت رول پلے کر سکتی ہوں. اگر کچھ بھی نہیں تو یقیناً آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. جی آپ فرمائیے. بعض اوقات ہم کسی کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص ہمیں یوز کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے، تو بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں. اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا کسی کے لیے بھی تو اجر اس سے تو نہیں لینا، ہمیں جس سے لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نیک نیتی کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ دوسرے کی بدنیتی کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا وہ فیصلہ کرنے والا نہیں، احکم الحاکمین نہیں ہے نا؟ پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبٹ لے گا. کبھی کوئی آپ کو ستائے نا تو آپ ہمیشہ کہا کریں کہ میں تو اس سے نہیں نبٹ سکتی، وہ ہے نبٹنے والا، یہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا، اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے جو میرا کام ہے، جو میری ذمہ داری. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کہیے. میرے ساتھ کافی مہینوں سے ایک مسئلہ ہے جو مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اور یہاں تک میں کہتی ہوں کہ نہ میری دعا میں کوئی مجھے مزہ آتا ہے، نہ نماز میں. اتنی منٹ ہوتی ہے پھر میں یہ کہتی ہوں نا کہ جو قرآن کی صورت ہے جس میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
تو بعض اپنے ذہن میں یہی لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ چیز مجھے تو تنگ کر رہی ہے، لیکن تیرا ہی وعدہ ہے کہ تنگی میں آسانی ہے. میں بالکل ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے، فإن مع العسر یسرا. اب اگر ہمیں تنگی کے ساتھ وہ آسانی نظر نہیں آ رہی جو اس کے ساتھ یقینی طور پر ہے، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے. جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی پریشان کرنے لگے تو فوراً مثبت طریقے سے سوچیں کہ اس کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دکھا بھی دے گا. لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بھی اس بات پر پورا یقین اور ایمان، اعتماد اور تسلی رکھیں کہ اللہ کی بات سچی ہے اور وہ اللہ کا یہ قانون اپنی جگہ کام کر رہا ہے. اور اگر ابھی نہیں تو بعد میں یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے گی. اور کئی دفعہ سمجھ میں بڑی اچھی بات میں آتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ہیں اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی اور میں نے بے وجہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیے یا بلا وجہ میں نے ایسا ریاکشن شو کیا. اس میں تو یہ اور یہ فائدے تھے. بعض چیزیں تھوڑے جلدی وقت میں سمجھ آتی ہیں، بعض بہت سالوں بعد بھی آتی ہیں. لیکن اپنے دل کو مطمئن رکھیے. جی آپ جی بالکل، کیونکہ صرف اندھیرا نہیں، روشنی بھی ہے، صرف گرمی نہیں، سردی بھی ہے، ہر چیز کا متضاد موجود ہے. تو اگر تنگی ہے تو آسانی بھی یقیناً ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں. فصل 9، موت کے بعد. موت کے بعد، موت کے بعد صرف لفظ نہیں پڑھیے، امیجن کیجئے، کیونکہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ جاہل لوگوں میں سے اکثر فقط اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے عفو و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کو، یعنی احکامات اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے نواہی، ان کو پامال کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا بھی ہے. مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. جو شخص گناہوں پر اصرار اور صرف عفو الہی پر اعتماد کرتا ہے وہ در حقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے. معاند اناد رکھنے والا، اناد کہتے ہیں دشمنی کو، منکر انکار کرنے والا، اور گمراہ. حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، انڈر لائن کیجئے، تم جس کی یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اس سے رحمت اور فضل کی امید رکھنا ذلت اور رسوائی اور حماقت ہے. یعنی جس سے تم رحمت کی امید رکھتے ہو اسی کی اطاعت نہیں کرتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. مثلا کسی شخص نے چوری کی، کسی کا مال اس نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا کر نکال لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا، کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا، کوئی سزا نہیں ملی. اگر پتا چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اسلامی شریعہ میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کوئی معمولی سزا ہے؟ بہت سخت سزا ہے. اور 3 درہم ایک حد ہے نا، کتنا مال ہو، اس سے کم پہ نہیں، اتنا ہو تو. اب جب انسان پکڑا نہیں جاتا تو وہ کیا سوچتا ہے؟ شیر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، آئندہ پھر چوری کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کی بھی عادت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف عادتاً چوری کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی. معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ عادت کوئی اچانک ہی آسمان سے اتر پڑتی ہے. عادت کیسے بنتی ہے؟ بار بار کرنے سے. ہوتا ہے کہ بچپن میں کیونکہ نفس اور خواہشات اور بہت سی چیزیں انسان کے اندر ہے نا، جب جائز طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو لوگ ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے دھیان نہیں دیا، کسی نے خیال نہیں کیا، وہ عادت پڑ گئی. اب پھر وہ جب کسی بھی چیز کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے، تو
تو پھر انسان کو مزہ نہیں آتا، زندگی میں چین نہیں آتا جب تک وہ کام نہ کر لے. اگر اچھے کاموں کی اچھی عادتیں پڑ جائیں تو بھی، اور اگر بری پڑ جائیں تو بھی. بعض لوگ عادتاً سگریٹ پیتے ہیں، عادتاً بہت سے لوگ بہت سی غلط کام صرف عادتاً کرتے ہیں، جو صرف مذاق میں یا ایسے ہی دل لگی یا تفریح کے طور پر شروع کیا گیا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور دنیا میں وہ پکڑا نہیں گیا اور اس کا ہاتھ نہیں کٹا، تو جس کا یہ قانون ہے، کیا وہ قانون صرف دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے بھی ہے؟ پھر لیکن کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی. کس کثرت کے ساتھ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں. اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس کے بیگ میں سے چیز نکل گئی، اس کا جوتا چوری ہو گیا، اس کا فلاں چیز چوری ہو گئی. دنیا کے بازاروں میں دیکھ لیجئے، دینی اداروں میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی، مسجدوں میں، اور کوئی نہیں، مسجدوں میں دیکھ لیجئے، جہاں جوتا چوری ہونا ایک عام بات ہے. اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھول گئی. میں تو کہتی ہوں اگر نابینا شخص بھی کسی اور کا جوتا پہنے گا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا یہ میرا جوتا نہیں ہے، کیونکہ اپنے جوتے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. لیکن کیا سوچ کے انسان پھر کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کس بات کا کہ پکڑ ہوگی. اگر اس کو یقین ہو کہ سزا ملے گی تو وہ تو اس چیز کو چوری کرنا تو دور کی بات، دیکھے بھی نہ. تو آپ دیکھیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ ہم آپ کو ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، یعنی اتنا کیوں روتے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے، کہ ڈال کے بھلا دے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ بہت ڈراتے ہیں. یہ بات بڑی عام ہے نا کہ بہت ڈراتے ہیں لوگ. انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور ہلاکت کی منزل کو لے جائیں. یعنی ایسا شخص جو آپ کو ڈرا کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی آپ کے اندر ایک طلب پیدا کر دے، اس کے پاس بیٹھنا اور دنیا میں ڈرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے اور وہ کہے سب خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کہیں پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر جب انسان مرے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ میں کس بھول میں تھا، میں کس دھوکے میں تھا، یہ ہوا کیا میرے ساتھ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں بھی ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم نے نہیں جانا یہ قرآن کلاس میں اور درس میں اور کسی ایسی مجلس میں، یہ بہت ڈراتے ہیں. تو نہ ڈرے، پھر کیا ہوگا؟ کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. پیغمبر علیہ السلام کو بشیر کے ساتھ کیا کہا گیا ہے؟ نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قرآن میں بار بار پیغمبروں سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوموں کو ڈرائیں. تو ڈرانا تو لازم ہے، ڈرائیں گے نہیں تو بے خوفی انسان کو غافل کر دے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے نا، اگر آپ نے دیکھی ہو تو کتنی وہ گجلک ہوتی ہے، تو وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس کو مکس اپ ہو جائیں گی، اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے آنتوں کا اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہو جانا، ڈسپلیس ہو جانا. اور وہ جہنم میں اس طرح گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے. یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟
تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھا۔ اوروں کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا، بڑی نصیحتیں کرتا تھا لیکن خود کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود باز نہ آتا تھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بعض لوگ تو اس حدیث کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بتا کر اتنی سزا ملے گی تو پھر کیا فائدہ۔ یہ حدیث اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، ایک اس لیے بیان ہوئی ہے کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے،